ایک سوال نوجوان یہ بھی کرتے ہیں، جب نوجوانوں سے کہا جاتا ہے کہ بے حیائی چھوڑ دیں، غلط اور فحش ویڈیوز نہ دیکھیں، اپنے حیا کی اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں وغیرہ وغیرہ، تو سارے نوجوان نہیں، کچھ کی طرف سے یہ سوال آتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تو شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں، اور آیت صحیح بھی ہے بالکل۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بھی گناہ کر رہے ہیں اللہ انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ کے ذمے انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے، مغلوب ہو کر جذبات سے، شہوتوں کا غلبہ ایسا ہوا کہ نہ چاہ کے بھی کر بیٹھے گناہ، پھر اس کے بعد فوراً پچھتاوا ہوا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً قریبی زمانے میں فوراً توبہ کرے، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ جن کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس، اس کا الٹا، پہلے سے معلوم ہے یہ کام حرام ہے اور نیت یہ کر رہے ہیں ابھی یہ کام کر لیں گے حرام کام، بعد میں توبہ کر لیں گے، اور اسی نیت پہ ایک نہیں کرتے جا رہے ہیں، روز فحش ویڈیوز دیکھتے جا رہے ہیں، روز غلط جو ہے نامحرموں سے چیٹنگ اور ملاقاتیں ہوتی جا رہی ہیں، اور نیت یہ ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے یا بعد میں اسی لڑکی سے شادی کر لیں گے، یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جہالت میں نہیں ہو رہا ہے، یہ جان بوجھ کر قصدن ہو رہا ہے، اور اللہ کی رحمت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ہو رہا ہے، ناجائز استحصال کرتے ہوئے ہو رہا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی میں ہرگز نہ رہیں، بلکہ شدید وعید ہے جو اس نیت پہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے کہ معافی مانگ لوں گا، معافی مانگ لوں گا، اور مصر ہے گناہ پر، اللہ پھر اس کی توبہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں، یہ غلط فہمی نہ ہو اللہ معاف کرنے والے گناہ کرتے چلے جاؤ، نہیں، گناہ ہو گیا، اب پچھتاوا ہے، اب توبہ کرنا ہے، تو اللہ شرک کے علاوہ تمام توبہ گناہوں کو معاف کریں گے۔ لیکن اسی نیت پر کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف، اس کے احکامات کے خلاف۔ ورنہ ہم خود سوچیں اللہ نے جہنم کیوں بنائی ہے؟ جہنم میں بے نمازی کا الگ گڑھا ہے، زانیوں کے لیے الگ گڑھے اللہ نے بنائے ہیں، سود خوروں کے لیے الگ بنائے ہیں۔ یہ کیوں بنائے ہیں؟ جب سب کے گناہ معاف ہی کر دینے ہیں، چاہے وہ کبھی بھی توبہ کرے، تو پھر جائے گا کون اس میں؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہٹ دھرمی کے ساتھ گناہ کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، اس امید پر کہ 60 کے ہوں گے، 70 کے ہوں گے، مسجد کا کونا پکڑ لیں گے، توبہ کر لیں گے، نوبت ہی نہیں آئی، موت آ گئی، نکل گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے گڑھے ہیں۔ تو لہٰذا اس غلط فہمی میں بالکل نہ رہیں۔ ایک بات بتا کر میں اپنا جواب مکمل کرتا ہوں۔ بعض شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتے ہیں، اس کے بعد پچھتاتے ہیں، یہ تو ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، بیوی تو حرام ہو گئی، تو کیا کہتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، میں طلاق نہیں دیا تھا، یا 1 طلاق دیا تھا، یا 2 دیا تھا۔ بیوی کو بھی کہتے ہیں جھوٹ بول دو، 1 طلاق دیا تھا، 2 ہی دیا تھا، یا دیا ہی نہیں تھا، اور بعد میں کہتے ہیں کہ جھوٹ ہی تو بولے نا، اللہ بڑے بڑے گناہ معاف کرنے کے لیے بیٹھے، بعد میں توبہ کریں گے معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ جواب یہ ہے، ایک تو طلاق دینے کا گناہ، پھر بیوی کو ناجائز طریقے سے حلال کر کے جھوٹ بولنے کا گناہ، اور اس نیت پہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کر لیں گے، کبھی توبہ قبول نہیں ہوگی، کبھی نہیں قبول ہوگی توبہ۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ نے یہ جھوٹ معاف کر دیا، اللہ کی ذات سے بعید نہیں، اگر معاف کر دی اللہ اس جھوٹ کو، تو طلاق تو پڑی ہے نا، اس کو اللہ تھوڑی حلال کریں گے، طلاق تو پڑ چکی ہے، وہ حرام تھوڑی حلال ہو جائے گا۔ تو اللہ کی کوئی بھی رحمت جوش میں آ کر حرام کو حلال نہیں کرتی، نہ اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے۔ تو زندگی بھر جو بیوی کو اپنے پاس رکھا، یہ حرام، جہنم میں جائیں گے، جہنم کے ذلیل ترین گڑھے میں گریں گے۔ اس لیے ایسے شوہروں سے بھی گزارش ہے کہ خالی مغفرت کی امید پر جو ہے سارے گناہ کرتے نہ چلے جائیں۔ سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے میرے بندوں کو میں بڑا معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ پھر فوراً اللہ نے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ بھی بتائیے میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں گناہ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ ہم کو صحیح اسلامی فکر اور صحیح اسلامی سمجھ عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں اور بھی اگر کچھ سوالات ذہن میں ہیں،
کمنٹس میں بالکل پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے۔